حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ذی الحج کی پہلی تاریخ ہے اور بہت ہی زیادہ محترم مہینہ اور عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتوں سے ہم سب کو خوب مالا مال فرمائے۔ کچھ انشاءاللہ مسائل اور کچھ فضائل سماعت کریں گے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کے حوالے سے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر اور اس میں جو الفاظ قرآن آئے ہیں اس کی تفسیر ہم نے سماعت کی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرے جب حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور اسماعیل بھی، اور جب یہ بلند ہو گئیں تو پھر انہوں نے یہ بات عرض کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مولا تو اس کو ہماری جانب سے قبول فرما لے، تو سننے والا ہے، جاننے والا۔ یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کر کے جب فارغ ہوئے تو عاجزانہ دعا کر رہے ہیں، اللہ تو قبول فرما لے۔ اس سے جو بات اخذ کر کے ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی وہ یہ کہ انسان جو بھی نیکی کرے اس کے بعد اپنے دل میں یہ خیال پیدا نہ کرے کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا، بلکہ ہر عبادت کے آخر میں یہی کہے، مولا تو اسے قبول فرما لے، میں تو عاجز ہوں، تو سننے والا، جاننے والا۔ ہمارے بڑوں نے نہ صرف فرمایا بلکہ کر کے دکھایا کہ ان کے ہاتھوں سے بڑے بڑے کام رونما ہوئے، لیکن جب وہ کام اپنی تکمیل کو پہنچ جاتا تھا تو وہ سینہ چوڑا نہیں کرتے تھے، اس پہ اپنے بڑے پن کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ عاجزانہ کیفیت میں رہا کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی حج کر لے، صدقہ و خیرات کر لے، کسی غریب کے ساتھ تعاون کر لے تو اسے یہی سمجھنا چاہیے کہ اس نے گویا کچھ نہیں کیا، عاجزی کرے، اپنے بڑے پن اور تکبر کا خیال بھی دل میں نہ لائے، بس یہ دعا کرے اللہ قبول فرمائے۔ ہاں، جس کے ساتھ احسان ہوا اسے شکریہ ادا ضرور کرنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اشکر الناس للہ اشکرہم للناس، ان اشکر الناس الی اللہ اشکرہم للناس، او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ وہ ہے
جو بندوں کا شکریہ ادا کرتا ہے. بھئی کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا، حسن سلوک کیا، تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے. تو جو بندوں کا شکریہ ادا کرے گا تو بندہ کسی کے ساتھ ایک مرتبہ حسن سلوک کرے گا، 2 مرتبہ کرے گا، یا اس ایک اور 2 کو دیکھ کر بھی اس کے ساتھ شکریہ کی کیفیت میں ہے. آپ کا شکریہ، آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا وغیرہ وغیرہ، یا میرا کام پھنسا ہوا تھا آپ نے نکال دیا. جب وہ اس کیفیت میں ہوگا اور پھر اللہ کی نعمتوں پر نظر جائے گی تو پھر وہ اللہ کا زیادہ شکر ادا کرے گا. اس کی تو ہر وقت ہر آن رحمتیں آ رہی ہیں جو کہ ہم حقدار نہیں. تو جس کے ساتھ حسن سلوک ہو وہ تو شکریہ ادا کرے، لیکن جو کرنے والا ہو وہ اپنے دل میں بڑائی نہ لائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں اور بہت عزتوں والے صحابی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت کو اتنا پسند فرمایا کہ ان کے لیے دعائیں دیں. اللہ ان کی عمر میں بھی، ان کی آل اولاد میں بھی خوب برکت عطا فرما. تو فرمایا کہ جن صحابہ کرام کا سب سے آخر میں انتقال ہوا ہے تو 2 صحابیوں کا نام آتا ہے. ان میں سے ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کا تمام صحابہ کرام میں سب سے آخر میں انتقال ہوا، اور یہی ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ان سے بھی ملاقات فرمائی ہے. اور بھی کچھ صحابہ کرام کے نام آتے ہیں جن سے امام صاحب نے روایت لی. یوں آپ تابعی بھی ہیں، لیکن ان کی اپنی عمر اور ان کی آل اولاد کچھ 60 سے زائد آل اولاد ان کے سامنے تھی. بعض روایتوں میں کچھ زائد بھی بچوں کا تذکر آتا ہے، بیٹے، ان کے بچے، اتنی عمر ان کو اللہ نے عطا فرمائی. آل اولاد بھی دی اور عمر بھی دی. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں بطور فاتح داخل ہو رہے تھے تو یہ کیفیت تھی کہ آپ کا سر جھکا ہوا تھا، تھوڑی سینے سے لگی ہوئی تھی، اور اتنے سواری پر جھک گئے تھے کہ آپ کا سر سواری کو لگ رہا تھا. اور پھر الفاظ ادا ہو رہے تھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی ہم نے آپ کو واضح کامیابی عطا فرما دی، فتح عطا فرما دی. دیکھا جائے تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کے بہت سارے اسباب ہیں. اس میں ان لوگوں کی زیادتیاں ہیں، صحابہ کرام پہ ظلم ہے، مسلمانوں کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنا ہے. پھر آپ نے وہاں جا کر خوب محنت کی. کچھ افراد گئے تھے، لاکھوں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے آپ کے مصاحبین کی عطا فرمائی اور چلے مکہ مکرمہ فتح ہوا. ایک بہت بڑا کام تھا کہ آج کعبۃ اللہ شریف کو بتوں سے پاک کیا جا رہا تھا. آج اس پورے علاقے میں اللہ واحد لا شریک کی صدا دی جا رہی تھی، اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی تھی. کام ایک بہت بڑا نیکی کا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کا پیکر بنے ہوئے تھے. عاجزی کا پیکر، گویا کعبۃ اللہ آباد ہونے جا رہا ہے مسلمانوں کے عمل کے ذریعے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے کی چابی لے لیتے ہیں. گویا پورا ہولڈ آپ کا ہو گیا، لیکن عاجزی. اب یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ ہم تھوڑی سی نیکی کر لیتے ہیں،
2 اینٹ مسجد میں لگا لیتے ہیں یا کوئی اور کام کر جاتے ہیں، کسی ہاسپٹل کو بنا لیتے ہیں، کسی فلاحی ادارے کو قائم کر دیتے ہیں، کوئی پانی کا کولر ہی لگا دیتے ہیں، تو ہماری آنکھیں یہاں سے اٹھ کر یہاں آ جاتی، ہمارے رویے تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے، صرف جو بات بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی نیکی کر دی ہے وہ من جانب اللہ ہے، ہمارا یا آپ کا عمل دخل نہیں۔ اگر وہ ہم سے ظاہر ہو رہی ہے تو اللہ نے ہی وہ مال و دولت اور صلاحیت عطا فرمائی ہے، لہٰذا اس کی بارگاہ میں عاجزی ہی اختیار کرنی چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی عمارت تعمیر کی، مسجد تعمیر کی، لیکن انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، مولا تو قبول فرما لے۔ اسی طرح آپ اور ہم نماز پڑھیں، قربانی کریں، زکوٰۃ و صدقات نکالیں، تو دل میں یہی خیال ہونا چاہیے، مولا تو اسے قبول فرما لے، تو اسے قبول فرما لے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں پھر یوں عرض کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنے لیے مسلمان بنا دے۔ اب یہ بات اگر ظاہری ترجمے کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ آپ تو نبی ہیں، صاحبزادے حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں، تو یہ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں پر جب ہم اس لفظ کی بنیادی یعنی اس کے بنیادی معنی اور ڈکشنری میں جا کر دیکھیں تو اصل معنی اور مطلب ہے تابع دار اور فرما بردار۔ مسجد تو تعمیر ہو گئی، مولا ہمیں اس مسجد کو آباد کرنے والا بھی بنا دے، ہمیں تابع دار بنا، اپنے حکم کا پابند بنا۔ یقیناً وہ بہت تابع دار ہیں، انہوں نے تو اللہ کے حکم کے اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے تیاری کر لی، شام سے مکے کے بیابان میں چھوڑ دیا، ان جیسی تابع داری کون کرے گا؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا ہمیں تو اپنے حکم کا تابع دار بنا دے۔ اب ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم صرف نماز روزے کو ہی عبادت نہ سمجھیں، بلکہ زندگی کا ہر حکم اللہ کی تابع داری، ہر کام اللہ کی تابع داری میں ہو۔ تو یہ ہمارے لیے اس کے اندر سبق ہے کہ زندگی کا ہر شعبہ اللہ کے حکم کی فرما برداری میں ہو۔ بعض اوقات نماز پڑھنے ہم آئے، نماز ہم نے پڑھی، لیکن جب نماز پڑھ کے باہر نکلے تو پھر ہم بد اخلاقی کر رہے ہیں، کسی کو برا کہہ رہے ہیں، کسی لڑ رہے ہیں، کسی کو گالی دے رہے ہیں، اور آگے چلے جائیے نماز اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں لیکن ملاوٹ کا سامان اپنے حساب سے بک رہا ہے، نماز اپنے حساب سے پڑھتے ہیں لیکن جناب والا 2 نمبری ہماری ختم نہیں ہوتی، ہماری زبان، ہمارے اخلاق، ہمارا کاروبار، ہمارے گھر کے معاملات، ہمارے انفرادی سطح کے معاملات، تو صرف نماز ہی اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اسلام تو عقائد کو بھی کہتے ہیں، عبادات کو بھی کہتے ہیں، معاملات کو بھی کہتے ہیں، معاشرت کو بھی کہتے ہیں، اخلاق کو بھی کہتے ہیں۔ علماء نے کہا 5 کیٹیگری ہیں اس کی۔ اسلام یہ بھی ہے کہ بندے کے عقائد درست ہوں، اسلام یہ کہتا ہے عقائد کے بعد عبادات لازم ہیں، عبادات کے ساتھ ساتھ آپ کے معاملات، خرید و فروخت، نجی زندگی، کاروبار، ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر،
معاشرت اپنے بڑے چھوٹے گھر والے خاندان والے استاد شاگرد اڑوس پڑوس سب کا خیال رکھنا، اخلاقیات آپ کا رویہ، آپ کی شرم و حیا، آپ کا جھوٹ غیبت چغلی، ان ساری چیزوں سے بچنا. تو یہ ہے اسلام کا ایک پورا دائرہ. ہم یہ سمجھتے ہیں یا یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یار یہ بڑا اچھا مسلمان ہے، نمازی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. یہ نماز یا عبادات یہ ایک جز ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ. اب قربانی کا قریب قریب جو ہے وہ موقع ہے، آج 1 تاریخ ہے. تو اب یہ جو قربانی ہے یہ کیا ہے؟ بظاہر تو نظر آتا ہے کہ ہم خرید کر لائے مال اور ہم نے اس کو ذبح کر لیا، اس کے بعد خود کھا لیا. تو جو صرف عقل کے مطابق سوچتے ہیں تو وہ اعتراض بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار تم اتنا پیسہ ضائع کرتے ہو. لیکن اب اس کے پیچھے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم کی تابع داری ہے، چاہے بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اب ہمیں یہ حکم ہے کہ قربانی کرو تو ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھو تو پڑھ رہے ہیں. یہی زندگی کے ہر شعبے میں قانون ہے کہ جو فرما دیا اس پہ عمل کر لیا جائے. ہو سکتا ہے کہ کسی بات کی حکمت ہماری سمجھ میں آ جائے، ہو سکتا ہے نہ آئے، لیکن ہم سے بہتر ہمیں حکم دینے والا اللہ عز و جل جانتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دینے والے جانتے ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں ہم کیوں کرتے ہیں، کیا ہے؟ ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. عرض کی یا رسول اللہ تو پھر ہمیں اس میں ملے گا کیا، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ. ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ادھر قربانی کا جانور جو ذبح ہوگا اس کا وہ بال جس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن کیونکہ اللہ کے حکم کی تابع داری میں ہو رہا ہے تو ایک ایک بال جو جانور پر موجود ہے اللہ اس کے بدلے بڑی سے بڑی نیکی عطا فرمائے گا، بڑی نیکی عطا فرمائے. جب بال کا سنا تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ تو وہ جو دمبے بھیڑ ان کے اوپر جو اون ہوتا ہے، تو عربی میں شعرتن الگ چیز ہے، صوفن الگ چیز ہے. یا رسول اللہ یہ جو اون ہے صوف ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھیڑ میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ صوف یعنی کہ اون کے بال پر بھی اللہ تعالیٰ بڑی نیکی عطا فرمائے گا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھیڑ یا دمبے کی قربانی فرمایا کرتے تھے، اس میں زیادہ سے زیادہ ثواب ہے. اب جو بات بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے حکم کی تابع داری. لاکھ کوئی اعتراض کرتا ہے تو کرنے دیں، ہمیں اس سے غرض نہیں. ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا مطلب ہے اللہ کے حکم کے تابع داری کرنے والا. اور جو تابع داری نہیں کر رہا تو وہ اسلام کے ایک حصے یعنی نظریے اسلام پر عمل کیے ہوئے، باقی اس کی زندگی 4 شعبوں سے خالی پڑی ہوئی. احادیث طیبہ میں موجود ہے اور تفاسیر کے اندر یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ جس کا پہلا حصہ یعنی ایمانیات درست ہے، صحیح العقیدہ اور اس کے 4 شعبے خالی ہیں، وہ جنت میں جائے گا تو صحیح ایمان کی بنیاد پر، لیکن جنت کے درجات جو ہیں وہ اعمال کے ذریعے ہوں گے. داخلہ ایمان کے بنیاد پر ہے، جبکہ اس کے اندر درجات اعمال اور کردار کے ذریعے. تو جو چاہتا ہے
کہ جس کو زیادہ بلند رتبہ ملے تو وہ اسلام کے دیگر معاملات احکام شریعہ پر بھی عمل کرے. جیسے آپ نے معروف حدیث سنی ہوگی کہ جو ایک حافظ قرآن ہو، اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھتا ہو، عمل کرتا ہو، تو کل قیامت میں اسے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، جہاں آخر تک پہنچے گا وہی تیرا مقام ہوگا. یہ اعمال کی وجہ سے سیڑھیاں وہ چڑھ رہا اور اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرما رہا. تو حکم ہے کہ اللہ اور رسول کے احکام پہ عمل کرو. سمجھ آ جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں آتی تب بھی تابعدار رہو. جیسے ایک حدیث شریف میں بڑی معروف ہے اور اکثر لوگ اس کو جانتے ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تقریباً سب لوگوں کے پاس وائرل بھی ہوا. یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر ہے کہ من اراد ان یضحی فلا تأخذ من شعرہ واظفارہ او کما قال علیہ السلام، کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ قربانی کر رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہ تراشے. اب بظاہر دیکھا جائے تو بال بنانا، ناخن کاٹنا تو اسلام کا حکم ہے کہ صاف ستھرے رہو، ناخن بڑے ہوئے نہ ہوں، کراہت ہے اس میں. لیکن اب حکم ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے. اب بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا. اسلام اسی کو تو کہتے ہیں جو کہا جائے وہ کرو، بس اس میں عقل کا دخل نہیں ہے. اب حکمت کیا ہے؟ بزرگوں نے بیان کی کہ اس قربانی کرنے والے کو تشبیہ دی جا رہی ہے حاجی سے، حاجی سے، محرم سے، جو دو چادروں میں لپٹا ہوا ہے. آج بھی یہی حکم ہے. آج رش زیادہ ہے، لیکن آپ پڑھیں حج کے مسائل میں تو حکم ہے کہ حاجی جو ہے وہ ابتدائی 3 چکر میں رمل کرے. رمل کہتے ہیں سینہ چوڑا اور ہل ہل کے چلے. اب اور پرانے زمانے میں اگر تقابل کیا جائے تو اس وقت یہ بات یوں آئی تھی کہ مدینہ پاک جا کر مکے والے کمزور ہو گئے، کیونکہ وہاں جو جاتا تھا بیمار پڑ جاتا تھا. حضرت صدیق اکبر بھی بہت بیمار پڑ گئے تھے، حتیٰ کہ امیدیں کرنے لگے تھے اب میں چلا. سرکار کی دعا ہوئی، اے اللہ یہاں سے ساری بیماری کو فلاں مقام پہ منتقل فرما دے، اس کو طیبہ بنا دے، طابہ بنا دے. اس کو پہلے کہا کرتے تھے یسرب یا یسرب، اب ہمیں چاہیے کہ یہ لفظ استعمال نہ کریں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جو شخص جتنی بار یسرب یا یسرب کا لفظ استعمال کرے اسے چاہیے اتنی بار وہ مدینہ طیبہ کہے، طیبہ کہے، طیبہ کہے، کیونکہ یسرب کا معنی ہے بیماری کی جگہ اور طیبہ کا مطلب ہے پاکیزہ جگہ. اب نعت میں یا پرانے کلام میں ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن بزرگوں نے اس لفظ کے استعمال کرنے سے منع فرمایا. شاہ صاحب نے منع فرمایا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ پرانے بزرگ ہیں، منع فرمایا تاریخ مدینہ کے اندر کہ یہ لفظ استعمال نہ کرے، بلکہ طیبہ طابہ کہ حضور نے اس کا نام یہ رکھا. بیماری دور ہو گئی، جو وہاں جاتا ہے اب اس کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے. حتیٰ کہ سرکار نے فرمایا یہاں کی خاک میں بھی اللہ نے شفا رکھی. جب مدینہ پاک باہر سے آ رہے ہوتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرحدی مقام پر اپنی سواری تیز کر دیتے تھے اور اپنے سینے سے چادر ہٹا لیتے تھے تاکہ جو خاک مدینہ ہے وہ سینے پر چپکے. یہ کیفیت تھی محبت کی. تو لوگوں نے یہ کہا کہ وہاں جا کے بیمار ہو گئے. سرکار نے فرمایا اب جا رہے ہیں تو جب آپ نے طواف کرنا ہے تو ارد گرد جو دوسرے لوگ ہوں
تو ان کو دکھانا ہے ہم کمزور نہیں پڑے، لہٰذا سینہ چوڑا کر کے چلنا ہے۔ اب تو کوئی نہیں ہے چاروں طرف، الحمدللہ اسلام ہی اسلام ہے، مسلمان ہی مسلمان ہیں، لبیک لبیک کہنے والے ہی الفاظ سنائی دیتے، لیکن آج بھی حکم برقرار ہے کہ آپ نے رمل کرنا ہے۔ اب یہ کیا ہے بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن تشبیہ ہے، کیونکہ سرکار نے ان کو حکم دیا، صحابہ کرام کو، بعد والوں کو بھی وہی عمل کرنے کا حکم ہے۔ بات سمجھ میں نہ بھی آئے، اسلام کہتا ہے جو کہہ دیا اسے اپنا لو، اسے اختیار کر لو۔ یہی اسلام ہے، یہی مسلمانی ہے کہ اللہ اور رسول دونوں کے احکام پر آنکھیں بند کر کے عمل کرو، یہی کامیابی کا زینہ ہے۔ کسی کے اعتراض کو اپنے دماغ میں نہ آنے دو۔ اسلام کے خلاف لوگوں نے بہت باتیں کی، اسلامی معاملات کے خلاف لوگوں نے بہت ساری باتیں کی، لیکن وقت کے گزرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں وہی سپریم ہیں، وہی اعلیٰ ہیں، اور ہر موقع پر انہیں ہی عروج اللہ نے عطا فرمایا، وہی قائم رہے ہیں، اور جو دائیں بائیں کے لوگ ہیں وہ سارے تباہ ہو گئے، اور ان کی وجوہات کی بنیاد پر دوسرے لوگ بھی تباہ ہو گئے۔ اس کی بس چھوٹی سی مثال ہے، جس کی نظر آج ہمارا ملک ہوا ہے، وہ ہے سود کا معاملہ۔ جو گیم کھیلا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو، بزنس والا ہو، جاب والا ہو، ہر ایک اس کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ جس دن اس چنگل سے نکلیں گے یقیناً مسلمان خوشحال ہو جائیں گے، خوشحال ہو جائیں گے۔ یہی زندگی کے ہر معاملے میں جس دن ہم دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کے سچے تابعدار بن جائیں گے، ایسا سکون ملے گا کہ جو مخملی ریشمی گدوں پر بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر کامل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔